नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के ज़रिए जब इंसान को टार्चर किया जाता है, इंसान को मुख्तलिफ़ पहलुओं से उसके ऊपर जादू किए जाते हैं, इंसान के नफ्सियात के ऊपर जादू किया जाता है, जादू उसको खिलाए जाते हैं, पिलाए जाते हैं, जादू के ज़रिए उसके मुख्तलिफ़ तरीके से काम लिए जाते हैं। जब कोई काम ना बन रहा हो तो उसको बीमार कर दिया जाता है, जादू के ज़रिए उसके ऊपर बीमारियाँ मुसल्लत कर दी जाती हैं। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि जादू करके इंसान से हम अपनी मर्जी के काम निकलवाए जाते हैं। इसके ऊपर हमारी एक वीडियो आ भी चुकी है और हमने उसको तफसील के साथ, दलील के साथ और उसके तोड़ वगैरह सारा कुछ हमने बयान किया है। इसी तरह जादू निकाह वगैरह के बांधे जाते हैं, मर्द की मर्दाना ताकत बांधी जाती है, जादू के ज़रिए औलाद की बंदिश कर दी जाती है, रिज़्क़ के अंदर बंदिशें कर दी जाती हैं। जादू के काफ़ी सारे पहलू हैं और हर पहलू के ऊपर कोशिश है कि हम आपके सामने खुलकर उस पहलू के तमाम नुकात आपके सामने रखें और उनका तोड़ और उनका इलाज भी। इसलिए हमारी एक सीरीज़ जारी है सिर्फ जादू के ही हवाले से। तो उसमें आज जिस अमल के हवाले से हम आपके साथ मुखातिब हैं वो जादू है, ऐसा जादू जिसके ज़रिए इंसान का घरेलू निज़ाम, घर का पूरा माहौल तबाह व बर्बाद करके रख देना। जी हाँ, ऐसा जादू मुमकिन है और ये जादू के साथ हो भी सकता है और बल्कि हो क्या सकता है कि ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में इस तरह के केसेस जो अमलियात की फील्ड में है बैठे हुए हैं, उनके पास ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहे होते हैं। बदकिस्मती से जहाँ अमलियात कुरान मजीद के साथ और शरीयत के साथ बिल्कुल उसको कुरान और हदीस की रोशनी में जो कर रहे हैं, इनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन दूसरे पहलू में अगर देखा जाए, जो फसाद फिल अर्ज़ हैं, काले जादू वाले लोग, उनकी तादाद आपको वाफिर मिकदार में मिलेगी। आपको सोशल मीडिया के ऊपर, आपको इश्तिहारात के अंदर, आपको टेलीविज़नों के ऊपर उनके मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तिहारात आपको मिलेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये जादू जो है इसलिए क्योंकि वाफिर मिकदार में है, तो लोग जिसके पहले ये होता था कि किसी के साथ किसी की दुश्मनी है तो उसके सरेआम जाकर उसके साथ लड़ाई कर लेते थे। लेकिन आजकल दुश्मनियाँ, हसद, बुग़्ज़, तअस्सुबात, ये सारे के सारे बुग़्ज़ आजकल जादू के ज़रिए ही पूरे किए जा रहे हैं। तो फिर जादू का जब सहारा लेते हैं, जादूगर के पास जाते हैं तो उसको मतलूबा हदफ बताते हैं। बाज़ दफ़ा दुश्मनी होती है तो दुश्मनी की वजह से वो पूरे घर के ऊपर जादू करवा देते हैं। पूरे घर के ऊपर जादू कैसे होता है तो याद रखिएगा, सबसे पहले ये जादू करवाते क्यों हैं, मैंने इसकी वजह आपके सामने ये बयान कर दी है कि ये जादू करवाते महज दुश्मनी की वजह से हैं, बोझ की वजह से हैं, हसद की वजह से हैं। बाज़ दफ़ा रिश्तों की वजह से हमारे पास जो केसेस आए हैं उनमें से बाज़ ये भी था कि रिश्तों की वजह से इन्हें बच्चियों के रिश्ते किसी और जगह करवाए गए तो उन्होंने घर के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। तो बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि कोई जायदाद का मसला होता है, बाज़ दफ़ा वैसे कोई ख़ानदानी दुश्मनी चल रही होती है, इस तरह की दुश्मनियों की आड़ में वो लोग जादू करवा देते हैं। जब ये जादूगर के पास जाते हैं, जादूगर अपनी डिमांड इनके सामने रखता है, मतलब जो पैसे वगैरह लेने होते हैं ये अपनी डिमांड उसके सामने रख देते हैं। तो फिर इन जादूगर जो होता है वो मतलूबा जिनको मुतासर करना होता है उन लोगों के नाम तलब करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनके घर से मिट्टी मंगवा लें या इनके घर मिट्टी फेंकवा दें, या मंगवा लें या फेंकवा दें, इनमें से कोई एक पहलू भी मिल जाए, या इसी तरह उनके घर के अंदर पानी के छींटे लगवा लेना। तो ये जादू जो है, जादूगर जो है उनके नाम वगैरह ले लेता है या उनके घर की कोई ऐसी चीज़ जो सब ने इस्तेमाल की हुई हो, मिसाल के तौर पे कपड़े वगैरह जो हैं, जूते शूते या इस तरह की कोई चीज़ मंगवा लेते हैं तो उसके ऊपर जादू करते हैं। और बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि जादूगर एक्सपर्ट हो तो वो जिन्नात और शयातीन के ज़रिए भी ये चीज़ें मंगवा कर उसके ज़रिए जादू करवा लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ ये लफ्ज़ सुन के हैरान हो रहे होंगे या डर रहे होंगे कि अब तो अगर ये शयातीन के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए हमारे घरों से सामान चोरी करवा लें, मंगवा लें, बाल नाखन वगैरह, तो फिर हम कैसे महफूज हो सकते हैं। इन सब का इलाज मैं इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में बताऊंगा, बेफिक्र रहें, आप वीडियो सुने पूरी।
تو جادو کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ جادو اپنا زور کے ساتھ اپنے تن من دھن لگا کے وہ شیاطین کو ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے اور جادو کو مخصوص جگہ کے اندر رکھوا دیتا ہے۔ جادو یہاں جو ایکسپرٹ جادوگر ہوتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں، ایک جادو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ایک اس بندے کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ ضروری نہیں ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ سمجھتے ہیں کہ جادو کھلا جا کر اس کے گھر والوں کو کھلا دیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، کھلا بھی سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کھلایا جائے تب اثر کرے۔ بعض دفعہ پھینکوا دیتے ہیں، بعض دفعہ کسی جگہ دبوا دیتے ہیں زمین کے اندر یا قبرستان کے اندر، تو اس کے ذریعے آگے علامات کیا جاگتی ہیں، اس جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس جادو کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر سے بیماری نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ کبھی ایک بندہ بیمار ہے تو کبھی دوسرا بندہ بیمار ہے، کبھی کسی کو بیماری لگ رہی ہے تو کبھی کسی کو بیماری لگ رہی ہے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بیماریاں نہیں بھی ہوتی تو گھریلو جو رزق پیسہ دولت آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی، بالکل بے سکونی اور کا ماحول ہوتا ہے۔ پیسے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہسپتالوں میں لگ رہے ہیں، کبھی عدالتوں کے اندر لگ رہے ہیں، کبھی فضول خرچیوں کے اندر لگ رہے ہیں، وہ سیونگ والا سسٹم بالکل انسان سے ہو نہیں پا رہا ہوتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے گھر کے افراد، رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں، اگر تو وہ مریض ہوتے ہیں، مریض نہ بھی ہوں تو ان کی آپس کے اندر بنتی نہیں ہے، آپس کے اندر اتفاق بہت کم ہوتا ہے، آپس کے اندر کھچاؤ تناؤ کی کیفیت ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک دوسرے کا چہرہ تک بندے کو اچھا نہیں لگتا، اس کی آواز تک بندے کو دل کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے وہ شیاطین گھر کے ماحول کو اتنا سخت قسم کا کر دیتے ہیں، اتنا ٹائٹ قسم کا کر دیتے ہیں کہ انسان اس سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو نکل نہیں سکتا، انسان ہر طرف اس کے اندر گھرتا ہی جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے ساتھ ساتھ رزق کے اندر بندش کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اعمال جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے خطرناک وار یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز وغیرہ اور ان چیزوں سے آپ جو ہے دور ہٹتے جا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، سنی اس لیے ہوگی کہ آخر میں اس کا علاج ہوگا، چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ یاد رکھیے گا اس علاج کے لیے، کیونکہ یہ پورے گھر کو متاثر کیا ہے، تو اس علاج کے لیے سب سے پہلے یہ بہتر ہے کہ گھر کی صفائی کر لیں۔ گھر کے اندر آپ کو کوئی تعویذ، جادو، کہیں سے بھی کچھ نظر آتا ہے اس کو باہر پھینک کے، بلکہ باہر پھینکنے سے بہتر ہے آپ اس کو کسی جگہ دبا دیں، ان کے اوپر آخری جو معوذتین ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو 11 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی جگہ زمین کے اندر دفن کر دیں۔ اگر نہر گھر کے قریب ہے تو نہر کے اندر بہا دیں۔ تو آگے صفائی کر کے کوئی بھی گھر کے اندر غیر شرعی تصویر کھڑی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، تو اس تصویر کو چاہے وہ آپ کے گھر کے افراد کی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ تصویریں سامنے جو دیواروں پر آویزاں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر کے اندر نہیں آتے، اور جب رحمت آپ کے گھر میں آپ نے خود روکی ہوئی ہو، رحمت کے فرشتوں کو روکا ہوا ہو، تو پھر زہر عذاب ہی آئے گا، زہر زحمت ہی ہوگی گھر کے اندر، کھچاؤ تناؤ، تو پھر جادو کا تو گویا کہ شیاطین کا راستہ تو آپ نے خود کھول دیا ہے اور فرشتوں کا راستہ آپ نے بند کر دیا ہے۔ اس لیے گھر کے اندر کوئی تصویر آپ نے فیملی افراد کی بھی، بچوں کی بھی بالکل نہ آویزاں کریں، تو اور کوئی کسی بھی جاندار کی کوئی تصویر نہ لگائیں، اس کو ہٹا دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 سلام ہیں، ان کو آپ نے قرآن مجید کے اندر 7 سلام ہیں، ان کو گھر کے افراد نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کی ترتیب کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سلام یہ ہے: سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ اس کو جس ترتیب سے پڑھنا چاہیں، آپ کے سامنے سکرین پر لکھے ہوئے آ رہے ہوئے، اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیں جیسے میں نے پڑھا، سکرین پر لکھے ہوئے، جسے بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، گھر کے اندر ایک فرد پڑھنا چاہے مرضی ہے، 2 پڑھنا چاہیں، 3، 5 افراد بھی بیٹھ کر مل کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، 5 سے زیادہ نہیں۔ تو 300 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سامنے آپ کے سامنے جو ہے پانی کی بوتل پڑی ہو
تو پانی کا وافر مقدار میں پڑھا ہو، جب یہ 300 مرتبہ ہو جائیں اس کے اوپر 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور 33 آیات منزل وہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ کا ایک نسخہ تیار ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، گھر کے ہر کونے کے اندر، گھر کے ہر کمرے کے ہر کونے کے اندر نیم بلند آواز میں اذانیں دینی ہے، اور اس پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ کسی بھی طریقے سے چھڑکاؤ کرنا چاہتے ہیں، فوارے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں فوارے کے ساتھ کر لیں، ہاتھ کے ساتھ چھڑکاؤ کرنے کا یاد رکھیے گا۔ گھر کے جو کونے ہیں اس میں ہر جگہ اس پانی کے چھڑکاؤ، جہاں آپ کو پاسبل ہے وہاں اس پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پانی کو آپ پئیں بھی صحیح، گھر کے افراد استعمال بھی کریں، پیتے بھی رہیں، اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی اس پانی کا استعمال ضروری بنائیں۔ اب باقی یہ جو عمل ہے یہ 3 دن آپ نے چھڑکاؤ کرنا ہے، تیسرے دن پھر آپ نے اسی طرح دوبارہ اس کی پڑھائی کرنی ہے، پھر 3 دن اس کو اس طرح چھڑکاؤ کرنا ہے، پھر 3 دن، یعنی ٹوٹل آپ نے 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، 9 دن یہ عمل کرنا ہے، یعنی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ کی پڑھائی 3 دن جائے گی، پھر جب 3 دن ختم ہو جائیں گے چوتھے دن آپ نے دوبارہ پڑھائی کر لینی ہے، وہ 3 دن جائے گی۔ تو گویا اس حساب سے آپ کے پڑھائی کے جو دن ہیں وہ 3 ہیں، اور عمل کے جو دن ہیں 9، یعنی آپ نے اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ گویا ٹوٹل آپ نے 3 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لینا ہے، اس کا گھر کے اندر حصار بھی کر لینا ہے، گھر کے اندر میوزک وغیرہ اور ان چیزوں سے اجتناب کریں، فلمیں، ڈرامے، فوش چیزیں، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ گھر کے اندر تلاوت کا ماحول ضرور بنائیں، زنانہ مرد جو بھی ہیں تو گھر کے اندر کوشش کریں۔ دیکھیں ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھتے تھے، سنت نفل گھر آ کے پڑھتے تھے، گھر کے ماحول کو تورا تازہ رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 دن لگاتار سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ بھی چلانی ہے۔ تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو پڑھنے میں سستی پیش آتی ہے، دقت پیش آتی ہے کیونکہ لمبی سورت ہے، تو اس لیے آپ اس کی ریکارڈنگ چلا دیں تو بھی ٹھیک ہے، ریکارڈنگ سے بھی بہت سارا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ آگے باقی رہا یہ چیز آپ کے گھر سے یہ جادو وغادو نکل جائے گا، بیماریاں شماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ پانی آپ نے ہمیشہ کے لیے اگر اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں تو سیو کر لیں، پیتے رہیں، اس کا کثرت سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جادو کے تمام اثرات، اگر وہ آپ کو قبر تک لے جانے والے ہی اثرات کیوں نہ ہوں، خدا نخواستہ آپ کو تباہ برباد کرنے والے ہی اثرات کیوں نہ ہوں، وہ آپ کو کہیں کسی مخصوص دائرے کے اندر بند کرنے والے اثرات ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ جادو ٹوٹ جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا، آپ کے گھر کے اندر امن اور سلامتی آئے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔